शदीद बुखार और नकाहत से इसका बुरा हाल था, और ये पहली बार था कि शाजिम ने उसकी परवाह नहीं की थी, वरना तो वो हर तकलीफ में इसके साथ मौजूद होता था। वो चाहे नाराज हो या गुस्सा करे, वो फिर भी इसका ख्याल करता था। और अब जब उसे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी, वो उसकी तरफ देखना तो दूर, उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं कर रहा था। इसे शदीद बेचैनी और घबराहट हो रही थी, इसकी मताइन हयात लट रही थी और वो बेबस पड़ी तमाशा देख रही थी। ये क्या हो गया था? शाज़मीन खुशी खुशी शादी की तैयारी कर रहा था। ये भी इसके लिए तकलीफदार था। इसका महबूब शोहर, हाँ, वो इससे मोहब्बत करती थी और बहुत शदीद करती थी, इसीलिए तो शाजिम को सीमा के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा थी। और अब तानिया के साथ कैसे? वो नहीं बांट सकती अपने शोहर को किसी के साथ, चाहे वो तानिया ही क्यों ना हो। आदम भाव ठीक कह रहे थे, उसने क्यों नहीं किसी की बातें सुनी। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, दिल की धड़कन उसे अपने कानों गुनगुना में सुना दे रही थी, मगर इस सब के बावजूद उसे हिम्मत नहीं हारनी थी। उसे शाजिम को इस शादी से रोकना था, चाहे इसके लिए इसे कुछ भी करना पड़ता। वो ये शादी अब कभी नहीं होने देगी। तानिया शॉपिंग में मसरूफ थी। हालांकि उसके माँ बाप इस शादी से खुश नहीं थे, मगर उसे इस चीज से भी कोई गर्ज नहीं रही थी। उसे महंगे से महंगा ड्रेस भी पसंद नहीं अलिफ रहा था। मेरा दिल चाह रहा है कि हम सेम कलर की ड्रेसिंग करें, उसने एक शॉप के सामने से गुजरते हुए शाजिम से कहा। अब मैं रेड कलर में अच्छा लगूंगा क्या? इसने अपनी बेजारी छुपाते हुए कहा। अरे मेरा ये मतलब थोड़ी था, उसने बुरा मने बगैर कहा। मैं तो ये कह रही थी कि रेड के साथ ब्लैक कैसा रहेगा, या फिर ग्रे कलर। इसने चलते हुए अपना बाजू शाजिम के बाजू में डाला। वो जो साथ अपने मोबाइल में मसरूफ था, उसने चौनिक कर तानिया की तरफ देखा। तुम अपने लिए पसंद करो, मैं अपना देख लूंगा, शाजिम ने उसे देखते हुए कहा। तुम मुझे शॉपिंग करवाने लाए हो, मगर तुम मुसलसल मोबाइल में ही मसरूफ हो, तानिया ने एक अदा से कहा। हाँ, बस एक जरूरी काम था। तुम ये ट्राई क्यों नहीं करती? तुम्हें पसंद है तो जरूर, तानिया ने खुशीन होकर कहा। ईमा बेटा, ये क्या हालाम बना लिया है तुमने अपना? उन्होंने इसके सर पर हाथ फेराते हुए ये कहा। वो ईमा की हालत देखते हुए हकीकत में पर यशनून हो चुकी थी। ता जान शो जे मीम शो दी, वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? तुम भी तो ऐसा ही चाहती थी ना? ताजान ने दिसनून से कहा। नहीं ताजान, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। क्या ये शादी रुक नहीं सकती? अब शाजिम से कहीं ना कि ऐसा ना करे, मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। वो जो कहेगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस उसे रोक लेना ताई जान। ये कैसा इजहार था जो वो कर गई थी? ताई जान, वो आपकी बात मानता है ना, आप कहेंगी तो वो मान जाएगा। मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, देखो रोना बंद करो पहले, ताहिरा बेगम ने इसके अंसों साफ करते हुए कहा। रोना मसले का हल नहीं है, उन्होंने समझाते हुए कहा। फिर मैं क्या करूं, आप बताएं। वो बुरा इंसान नहीं है, तुम जानती हो। ईमा ने इस बात में सर हिलाया। मोहब्बत करती हो ना इससे? उन्होंने पूछा। जी, उसने बड़ी मध्यम आवाज में जवाब दी। तो फिर इस मोहब्बत का इकरार इसके सामने करो। यूं रोने से कुछ नहीं होगा, अभी भी वक्त है। उठो, अपना होलिया दुरुस्त करो और इसके पास जाओ। वो बस नाराज है तुमसे, मनावगी तो मान जाएगा, इन्होंने उसे हौसला देते हुए कहा। शाम से रात हो चुकी थी, मगर शाजिम का कहीं पता नहीं था। उसने शाजिम का फेवरेट पीच कलर पहना था, बालों की चटी खोल कर इन्हें शानों पे बिखराया था। शाजिम को उसके खले बाल पसंद थे। वो हर तरह से इसकी पसंद में डली हुई इसका इंतजार कर रही थी, मगर वो था अकर ही नहीं दे रहा था। इसे डर भी लग रहा था कि जाने
اس کا ریاکشن کیسا ہو، مگر پھر بھی جی کڑا کر کے اور کچھ طاہرہ بیگم کے دیے حوصلے نے اسے شازم کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب گیٹ کھلنے اور پھر پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ جو اس کے انتظار میں اب نیند میں جھولنے لگی تھی، ایک دم سے خوددار کو حشاشین بشاش کرتے دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ اسی وقت شازم کمرے میں داخل ہوا۔ مگر یہ کیا؟ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ تانیہ اس کے ساتھ تھی، اس کی باہوں میں بانہ ہی ڈالے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ایما کو کمرے میں دیکھ کر ایک لمحے کو تو شازم اور تانیہ ساکن ہی ہو گئے۔ شازم تو مر کر بھی ایما کو اپنے کمرے میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے پہلے ہوش تانیہ کو آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شاید پتہ نہیں یہ نیولی ویڈ کپل کا کمرہ ہے۔ مجھے شازم سے بات کرنی ہے، اس نے انکوں میں انسو بھر کر کہا۔ مگر مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، شازم نے رکھائی سے جواب دیا، اور اب جاؤ یہاں سے۔ اور تانیہ تم کبرٹ سیٹ کر لو، اس نے تانیہ کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ایما اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ اسے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی تھی۔ اسے طاہرہ بیگم نے سکھا کر بھیجا تھا۔ اس کے پاس تعمیم کم تھا، اسی لیے وہ وہاں ڈٹ کر کھڑی رہی۔ مجھے بات کرنی ہے شازم پلیز۔ ہاں چلو، جو بھی بات کرنی ہے تانیہ کے سامنے کرو اور ذرا جلدی۔ شازم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، نہیں مجھے اکیلے میں کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہو، میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ شازم کی انکوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ میں اکیلے؟ ایک شیطان پر اتنا بھروسہ، شادی سے پہلے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ شازم اس کے بالکل نزدیک کر کھڑا ہوا۔ تانیہ سے یہ نزدیکی برداشت نہیں ہو، اسی لیے اس نے آگے بڑھ کر ایما کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے شازم کو مدد کے لیے پکارا، جبکہ شازم منہ موڑ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ تانیہ ایما کو کمرے سے نکال کر واپس آئی اور اکر بڑی بے نیازی الماری سیٹ کرنے لگی۔ شازم جو ایما کے ساتھ اس سلوک پر بے چین ہو چکا تھا، بیزار ہو کر پہلے وہ کمرے کے چکر لگانے لگا اور پھر بستر پر لیٹ کر ٹانگیں چلانے لگا۔ محبت کو رسوا ہوتے دیکھنا کہا گوارا تھا، مگر وہ خود پر جبر کر کے بستر پر پڑا رہا، اور پھر جب بولا تو اس کی آواز بڑی سرد تھی۔ باقی کا کام کل کر لینا، اب مجھے سونا ہے۔ ہاں نا، تم نے کہا تھا تم مجھے واپس چھوڑ کر ہوگے۔ اس نے جیسے اسے یاد دلایا۔ ہاں کہا تو تھا، مگر اب میں تھک گیا ہوں۔ تم ایسا کرو، میری گاڑی لے جاؤ، مجھے اب سونا ہے۔ وہ کہہ کر انکو انہنا پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ تانیہ گڈ نائٹ کہتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ رات کا سناٹا ہر سو چھا چکا تھا۔ حویلی میں سبھی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے، لیکن اگر کمروں کے اندر دیکھا جائے تو 2 نفوس ابھی تک جاگ رہے تھے۔ نیند جیسے انکوں سے روک چکی تھی، آنے وقت کا سوچ کر ہی اس معصوم جان کی جان نکل رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے خود کو ہمت دیتے ہوئے سوچا، ڈریس چینج کیا۔ اس بار اس نے بلیک کلر کی سادہ سی میکسی کا انتخاب کیا۔ اسے بلیک کلر بھی پسند ہے۔ اسے شازم کی پسند ناپسند کا علم تھا۔ وہ کیوں تانیہ کی باتوں میں الف گئی، کیوں اس نے شازم پہ اعتبار نہیں کیا؟ دیکھ، اس کی رغواؤں پہ میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی ٹھیک کرنی تھی، اسی لیے ایک بار پھر وہ اس کے کمرے میں تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ شازم بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا یہ بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اس نے ایما کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر واپس نظریہ پھیر لیں۔ ایما آہستہ روی سے چلتی ہو
اس کے پاس آئی اور اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ اگر میں تم سے معافی مانگوں تو کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ اس نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ معاف کیا، اب جاؤ یہاں سے، اس نے سرد آواز میں جواب دیا۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی تمہارے ساتھ، اس نے توڑ توڑ کر بولتے ہوئے بیڈ ہیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے شازم کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ شٹ اپ ایما، کیا بول رہی ہو؟ جاؤ یہاں نونگنا سے یا پھر تانی کی طرح نکالوں تمہیں کمرے سے۔ عزت راست نہیں کیا، شازم غصے سے بولتا چلا گیا۔ ویسے داد دینی پڑے گی تمہاری ہمت کی، وہ رکا اور پھر سنجیدہ آواز میں بولا، تم تنہا ایک شیطان کے کمرے میں چلی گئی، ڈر نہیں لگا تمہیں؟ اگر اس شیطان آوارہ بد کردار نے تمہارا ریپ کر دیا تو پھر کیا؟ وہ ابھی اور بھی بولتا جب ایما بے اختیار تیزی سے اگے آئی اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ خود شازم بھی شاک ہو گیا۔ وہ بڑی شدت سے اس کے ہونٹوں کو سک کر رہی تھی، جیسے ساری تلخی پی جانا چاہتی ہو۔ شازم نے بھی اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ شاک کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ اسے ایما سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ جب کافی دیر کے بعد ایما پیچھے ہٹی تو اس کی نظریں جھکی ہوتی، جیسے وہ خود بھی شرمندہ ہو اپنے اس عمل سے۔ وہ نظریں جھکائے اپنی نسیں بحال کر رہی تھی، دھڑکن بے تحاشا و تیز ہو چکی تھی۔ اوپر سے شازم جیسے ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی سانس بحال ہوئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے شازم کی طرف دیکھا۔ اسے شازم کے یوں دیکھنے اور پھر خاموش ہونے ڈر لگ رہا تھا۔ جب اس نے شازم کو کہتے سنا، ون مور کس، ایما کا رنگ تیزی سے لال ہوا۔ اس نے شازم کی ڈیمانڈ سنتے اپنی نظریں جھکا لیں۔ نظریں نہیں جھکاؤ میری جان، آئی وانٹ ون مور کس وتھ بیپ، اس نے ایک ونک ونک کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا اور اسے ونک کے اشارے سے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ آئی کانٹ ویٹ مور مائی ڈیئر، ہری اپ، ایما کی تو جان پہ بنائی تھی مگر اسے یہ سب کرنا تھا۔ وہ سوچ کر رہی تھی کچھ بھی ہو جائے اسے شازم کی ناراضگی دور کرنی ہی ہے۔